دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ مدنی مذاکرہ، بغدادی کسوٹی، جلوس غوثیہ۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ گورنر پنجاب محمد سرور سے ملاقات، پیغام دعوت اسلامی عام۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ فیضان مدینہ کا افتتاح احمد آباد میں۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ حضرت اورنگزیب رحمانی کے مزار پر انوار پر حاضری۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ سنتوں بھرا اجتماع ملٹی نیشنل کمپنی میں۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ، افضل ترین عبادت علم دین کے حصول کا ذریعہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول قرآن اندازی میں بغداد معلی کا ٹکٹ، جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ پیارا پیارا غوث کا جھنڈا، سونا سونا غوث کا جھنڈا، پیارا پیارا غوث کا جھنڈا، سونا سونا غوث کا جھنڈا، باپا کو پیارا غوث کا جھنڈا، باپا کو پیارا غوث کا جھنڈا، سونا سونا غوث کا جھنڈا۔ ادھر اے سی کا ورکشاپ ہے، کبھی کبھی ہمارے دوست ادھر آتے ہیں، لیکن ایک دوست ہمارا آتا ہے، وہ ادھر آنے کے ٹائم گانا گنا لگا کے رکھتا ہے۔ میں نے اس کو کئی دفعہ منع کیا ہے، ادھر سب آدمی بیٹھے ہیں، اچھی اچھی باتیں کریں اللہ کی اور ایک دوسرے کو بتائیں اسلام کے بارے میں، لیکن وہ سنتا نہیں ہے۔ میں نے کتنی دفعہ بولا، وہ نہیں مانتا۔ ابھی کیا میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، میرا دوست ہے، تو پھر بہت اچھے سے بھی سمجھایا، وہ نہیں سنتا۔ وہ بولتا ہے کھانا نہیں مانگتا لیکن گانا مانگتا۔ ابھی اس کے بارے میں اب کیا عرض کریں گے معلوم۔ میوزک کے ساتھ جو گانے مرب بجانے آج کل جو گانے گائے جاتے ہیں، میوزک یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ان کی بہت وعید ہیں۔ تو آپ نے ان کو سمجھا دیا، اب یہ نہیں مانتے اور آپ کی دکان پہ آ کے بجاتے ہیں یہ، جس سے آپ کو بھی سننا پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی سننا پڑتا ہے۔ لوگوں کو بدگمانی بھی ہوتی ہوگی آپ کے بارے میں، یہ گانے کا شوقین ہے، تو اس کو سمجھائیں۔ اب نہیں سمجھاتا، خود اپنا حال دیکھ لیجئے۔ تو ایسوں سے دوستی رکھنا جو ہے نا، یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ پیارے مدنی بیٹے،
हदीस पाक में अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा वो उसी के साथ होगा, क़यामत में उसी के साथ होगा। अगर आपको नमाजियों के साथ उठना है, दुरूद और सलाम पढ़ने वालों के साथ उठना है, तिलावत और नात के शौकीन के साथ उठना है, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के साथ उठना है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिकीन के साथ उठना है, ये देख लें, या इस गाने बाजे बजाने वाले जैसों के साथ उठना है, जिनको आप छोड़ नहीं सकते। फैसला आपके हाथ में, ऐसा ना करें। वो नाफरमान अपनी जगह पर, आप भी तो नाफरमान बन गए इसमें, कि ऐसे की दोस्ती आप छोड़ नहीं सकते। इसको समझा, इसको वार्निंग दे। और ये ना, ये इस तरह वार्निंग देनी दुरुस्त नहीं है, तुम मेरे दर नहीं बजाया करो, बाकी तुम जहां चाहो बजाओ, तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। इसका मतलब जहां चाहो बजाओ, इसकी इजाजत दे दी। आप इसको यही बोले कि तुम जो गाना बजाते हो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गाने बजाते हो, इससे तौबा कर लो। अगर तुम तौबा कर लेते हो, छोड़ देते हो इसको, तो अपनी दोस्ती, वरना माजरत। ये शरीयत का हुक्म बता रहा हूं मैं आपको, आप देख लें, इसमें गौर फरमा लें कि आपकी आखिरत के लिए क्या बेहतर है। पापा जान, आपकी मुरादी शय इंसान है? जो शय वो ज़ाहिरी हयात मुत्तसिफ हैं। जो आपकी मुरादी शख्सियत है, क्या वो कुरून सलासा में से है? आपकी जो मुरादी शख्सियत है, क्या उन्होंने तसव्वुफ के मौजू पर किताब लिखी है? आपकी मुरादी शख्सियत क्या मर्द हैं? क्या आपकी मुरादी शख्सियत गौसे आदम के खानदान से ताल्लुक है उनका? उनका निकाह एक सेब की मुआफी की तलाफी के लिए हुआ था। उनका नाम फातिमा बिनते अब्दुल्ला सोमई है। जवाब दुरुस्त है। कामयाब बगदाद के मुसाफिर नियाज अहमद के फर्जंद जमाल अहमद। मुनफरिद और नई जहद के साथ दुनियावी खबरों पर उखरवी जहन बनाने का सिलसिला बाज़ औक़ात जनाजा भी कह रहा होता है तो मौत भी कह रही होती है कि देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह हो। झलकियाँ हैं सिलसिला इबरतनाक खबरों की पेश खिदमत। इबरतनाक खबरों में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। इस वीडियो को इसी निगाह से देखना है और ये गौर करना है कि हमारे कदम भी हमारे घर से बाहर आते हैं। इसी तरह का कार का एक हादसा हमारे पास मौजूद है और वो भी हमें दावत इबरत दे रहा है। कि इस खेल और तमाशों में रखा क्या है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सिनेमा घर में दस्ती बम धमाके, 5 हलाक। इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मैं सिनेमा के अंदर था, एक धमाका हो गया, बस हमने तौबा किए, 5 वक्त नमाज पाबंदी से कर। मेरा नाम सजाद है जी। हम फिल्म देख रहे थे लेकिन पहले एक धमाका हुआ है, वजूद ने काम छोड़ दिया था। अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे नई ज़िंदगी दी है। तौबा निकालूंगा बस, फिर कभी सिनेमा में नहीं जाऊंगा, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा बस। हमारे आज के सिलसिले में हमारे साथ मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान भी शरीक हैं। वफ़ात पाने वाले तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और तो मुसलमान ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनके ज़ख्मों को दुरुस्त फरमाए और ज़ख्मियों और जिनके अज़ीज़ वफ़ात पा गए उन सब के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और ज़ख्मियों को रूह व सेहत करे। ये वाक़या ऐसा है कि खुद ये वीडियो ही बहुत बड़ी इबरत है। जहाँ जहाँ तक इस वाक़े की इत्तला पहुँची, क्या उन शहरों के सिनेमा घर वीरान हो गए बापू? शायद आपको इत्तला, अगर आप मालूम भी करेंगे तो आपको
کو لگے گا کہ لوگوں نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا، اور نوٹس لینے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ عبرتناک خبریں شروع کیا ہے کہ ایک سنسنی پھیلتی ہو سنیما میں دھماکہ، چار اتنے زخمی، ہم کو یوں نہیں مرنا ہے، کیا مطلب سنیما میں مریں گے؟ بعض سنیما کے متعلق میں نے معلومات حاصل کی تھی، یہ حال ہے باپو کہ جب اس میں کوئی نئی فلم لگتی ہے نا تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے. یعنی مجھے بہت کم جگہیں ہوں گی جہاں پر جمعہ کی نماز میں شاید ٹریفک جام ہوتا ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر شامل ہیں. کیا یہ سنیما گھروں سے توبہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب پچھلی جیسے کہ کار کا الٹ جانا یہ تھا، ایک تو حادثاتی موت تھی جو آپ نے سب سے پہلا واقعہ بتایا، اس طرح بھی موت آتی ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اس عبرتناک واقعی عبرتناک منظر دکھانے کے سبب کوئی شخص کمپیوٹر کے ذریعے دیکھنے والی فلموں سے اور گناہوں بھرے مناظر سے، ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے گناہوں کے مناظر سے، اور سنیما گھر میں جا کر گناہوں کے مناظر سے اور دیگر گناہوں کے مناظر کی طرف لپکنے، دیکھنے اور اس طرح شوق اور رغبت رکھنے کو اللہ کرے کہ یہ اس وقت ناپسند کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے گورنر ہاؤس میں ملاقات فرمائی. بنیادی مقصد ان شخصیات کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آگاہی فراہم کرنا ہے. ملاقات کی جھلکیاں آپ بھی دیکھیے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ٹیلی فون لائن پر ہیں. حاج صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں حاج صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. حاج صاحب آپ نے گزشتہ دنوں گورنر پنجاب سے ملاقات کی، اس سے پہلے بھی آپ کی گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیے، ہم نے کلپس دیکھے ابھی اس مدنی خبر کے، بہت خوشگوار ماحول میں لگتا ہے کہ ملاقات ہوئی. حاج صاحب گورنر صاحب کے دعوت اسلامی کے بارے میں کیا تاثرات تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دنیا بھر میں 195 سے زائد ملکوں میں اپنا پیغام عام کر چکی ہے، اور دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، جن میں مجلس رابطہ بھی ہے، اور مجلس رابطہ کے تحت شخصیات میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے. تو گورنر پنجاب سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی. یہ دراصل تعلق رکھتے ہیں اسکاٹ لینڈ سے، اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو سے. یو کے کا ایک ملک ہے جی اسکاٹ لینڈ، تو اسکاٹ لینڈ میں گلاسکو سے ہیں، اور وہاں بھی دعوت اسلامی سے ان کا تعلق رہا ہے، اسلامی بھائیوں سے رابطے میں رہے ہیں. اور اب یہ پنجاب میں آئے ہیں، تو الحمدللہ پہلے بھی مجلس رابطہ کے اسلامی نے ملاقات کی ہے، اب بھی کی ہے. دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے حوالے سے بہت پازیٹیو تاثرات ہیں، اور ان کی طرف سے مطلب کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ میری ذات سے دعوت اسلامی کو جو مدد جس طرح کے کام چاہیے وہ میں حاضر ہوں. بہت اچھے جذبات ہیں دعوت اسلامی کے لیے. ان کے بیٹے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انگلینڈ کے اندر، تو ان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، یہ بھی ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی چاہے وہ یو کے میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے یو ایس اے کے اندر ہو، چاہے مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے فار ایسٹ کے اندر ہو، چاہے لیٹن امریکہ کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، الحمدللہ حکومتی ہوں
انتظامی افراد ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، سب کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور دعوت اسلامی کے بارے میں بہت مثبت رسپانس ہے، تاثرات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بشکیک کرغیزستان میں مدنی قافلے کے شرکاء عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی، انہیں تحائف سے بھی نوازا۔ غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مدنی منوں اور منیوں کے لیے خوشی کی خبر، اجتماع برائے تقسیم اسناد کا سلسلہ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے ڈرک کالونی نمبر 4 میں ہوا۔ رکن شورا نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ ماہ ربیع الآخر جائیں، اس مہینے میں عاشقان غوث اعظم غوث پاک کی منقبتیں بیان کرتے، ان کے نعرے لگاتے۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، سلطان ولایت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، بے کس کی حمایت، بے بس کی راحت، سرتاب شرافت، دریائے کرامت، ہے بحر سخاوت، او ہم بے عنایت، رہنمائے شریعت، شہنشاہ طریقت۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ اللہ کی رحمت ہے، رب کی نعمت ہے، باعث برکت۔ اراکین شورا نے سیرانی کابینات خانپور مدنی مرکز فیضان مدینہ پنجاب پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ملاحظہ کیجئے۔ یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر۔ حضرت مولانا افسر رضا رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سولاپور مہاراشٹرا ہند نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ الحمدللہ جو دعوت اسلامی جو تحریک ہے، جو غیر سیاسی تحریک ہے، اس کے سربراہ ابو البلال حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے
دعوت اسلامی کی تحریک کی بنیاد ڈالی. آج پورے ہندوستان میں نہیں دنیا کے جو ہے ہر کونے کونے میں جو ہے دعوت اسلامی کی تحریک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آج کے حالات حاضرہ کے حساب سے معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر رہی ہیں. دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو ایمان و عقیدے کی اصلاح کر رہی ہے. لوگوں کے درمیان جو نفرتیں تھیں وہ نفرت کو جو ہے مٹا کر محبت کا پیغام دے رہی ہے. اور دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو لوگوں میں بھائی چارگی، امن، اتحاد کا پیغام دے رہی ہے. دعوت اسلامی وہ غیر سیاسی وہ تحریک ہے جو عشق رسول کی باتیں لوگوں کو پیش کر رہی ہے. میٹھی میٹھی مدنی خبر. مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا کہاں؟ میرے پیارے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہند میں شہر مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات ہند. نگران کابینہ اس حوالے سے کچھ بتا رہے ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ. پیارے پیارے باپا جان، الحمدللہ عز و جل آج فیضان مدینہ کا الحمدللہ عز و جل افتتاح ہوا. مجھے بہت خوشی ہے. یہی چاہتے ہیں کہ بس دعوت اسلامی کا پرچم لہراتا رہے اور ترقی ہوتی رہے. امیر اہل سنت کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے جس نے ہمیں یہ فیضان مدینہ سے نوازا. میں دل کی گہرائیوں سے تمام فیضان مدینہ سے وابستہ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محنتوں سے اس طرح کا دینی اور دعوتی عظیم قلعہ قائم کیا. اور امیر اہل سنت کو بہت بہت بدھائیاں کہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ بن گیا. پیارے باپا جان، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس فیضان مدینہ بلکہ دنیا بھر کے تمام فیضان مدینہ کو آباد فرمائیں، نظر بد سے بچائیں. پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں پاک مجلس مزارات اولیاء کے اسلامی بھائیوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر مدنی حلقے کی ترکیب بنائی. مزار پر انوار پر حاضری دی اور دعا کی. یہاں مزار شریف کے چیئرمین الحاج گلشن الہی بھی موجود تھے. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا. پیر غازی کے وہ پیارے غوث اعظم کے مرید، پیر غازی کے وہ پیارے غوث اعظم کے مرید، کرم تم پر نبی کا عاشق شیر خدا. اورنگ آباد ہند کا تاریخی شہر جہاں نگرانی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حضرت مولانا اورنگزیب رحمانی صاحب رحمت اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی. درد و علم جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے. آہ کیا بات اولیاء
الحمدللہ آج ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جنہیں دنیا اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے اپنے دور کے تقریباً 500 جید علماء سے مشہور فتاوی عالمگیری تحریر کروائی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اپنے پیر مرشد حضرت مولانا داؤد حسینی شیرازی 22 خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں رکھنا۔ تاجپور شریف ہند چلتے ہیں، جہاں نگران ہند گیلانی کابینات اور نگران ہند مجلس مالیات نے تربیتی کورس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کا اختتام ہوا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کا سلسلے کا آج اختتام ہے۔ اس مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس میں جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی سادسہ کے اور دورہ حدیث کے اور ذمہ داران دعوت اسلامی شامل تھے۔ الحمدللہ ان کی تربیت کا سلسلہ رہا اور ان کی تربیت کے اندر الحمدللہ مدنی مذاکرے بھی اس کورس والوں کو نصیب ہوئے، اور ساتھ ساتھ مختلف اراکین شورا نے کرم فرمایا تربیت کے اعتبار سے، اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد صاحب نے بھی تربیت کا وقت عطا فرمایا، اور مبلغین دعوت اسلامی نے بھی تربیت کی۔ اس دوران مدنی کاموں کے لیے انہیں مختلف علاقوں میں روانہ کیا گیا، نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کے لیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ عطار والا بورے والا پنجاب پاکستان سے 30 دن کے مدنی قافلے کی روانگی اور روانگی سے قبل تربیت، نگران پاک تونسوی کابینہ کے ساتھ دیگر شرکاء نے سفر کی سعادت حاصل کی، جبکہ موزمبیق میں بھی مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت رہی۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارا مدنی قافلہ موزمبیق سے افریقہ کے ایک اور ملک سوازی لینڈ میں آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ الحمدللہ میں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا سوازی لینڈ میں۔ الحمدللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ قافلے میں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں ہر مہینے 3 دن کے قافلے میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ پاک حامدی کابینہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے شہر جام شوروں میں قائم مقامی میڈیسن ملٹی نیشنل کمپنی میں پہلی بار دعوت اسلامی کے تحت سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، مکتبۃ المدینہ کے رسائل، فیضان سنت، رفیق الحرمین اور دیگر کتب اسلامی بھائیوں کو تحفے میں پیش کی۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے۔ NTU نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی پاکستان کی ایک منفرد سرکاری یونیورسٹی ہے جہاں ٹیکسٹائل کی انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت یہاں پہلی بار عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں اساتذہ اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ اس کے بعد تحائف میں کتب و رسائل بھی تقسیم کیے گئے۔ غوث پیروں کے پیر ہیں بے شک اور روشن
रोशन ज़मीर है बेशक, हाले दिल उन पे आशिकारा है। वह क्या बात गौसे आज़म की। आखिर में मदनी चैनल के नाज़रीन देखिए गौस का झंडा। मेरे गौस का झंडा ऊंचा रहेगा, मेरे गौस का झंडा ऊंचा रहेगा, पीर का झंडा ऊंचा रहेगा, मुर्शिद का झंडा ऊंचा रहेगा, दाद वाले का झंडा ऊंचा रहेगा, दान वाले का झंडा ऊंचा रहेगा, के सरदार का झंडा ऊंचा रहेगा, असफिया के पेशवा का झंडा ऊंचा रहेगा। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी की क़य्यूम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह